السلام علیکم، جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آپ کو بتائیں کہ دارالحکومت مظفر آباد میں فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی ہر ممکن مدد اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سیو غزہ مہم شروع کر دی گئی۔ شدید بارش کے باوجود مظفر آباد میں سیو غزہ مہم کے زیر اہتمام مرد و خواتین، وکلاء برادری اور طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکائے ریلی نے سینٹرل پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ظلم و بربریت کے شکار فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور اظہار یکجہتی کریں گے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فلسطین پر اسرائیلی مظالم بند کرنے اور ان کے ساتھ بین الاقوامی روابط ختم کرنے اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام مسلم ممالک کو مسئلہ فلسطین پر جاندار کردار ادا کرنا چاہیے۔ راولاکوٹ میں ہیومن رائٹس کونسل آف آزاد جموں کشمیر پونچھ ڈویژن کا اجلاس میں ہیومن رائٹس کونسل آف آزاد کشمیر کے صدر اشتیاق احمد، کونسل کی قائم مقام صدر عابدہ آزاد سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ہیومن رائٹس کونسل آف آزاد کشمیر کے صدر اشتیاق احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل آف آزاد جموں کشمیر کی ضلعی سطح پر باڈیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم مسلمانوں کی آزادی و حقوق کے علاوہ دنیا کے کسی بھی خطے کے مجبور انسان اور آزاد کشمیر کے ہر مظلوم کے حق میں بلا تفریق، رنگ و نسل، امیر و غریب اور کسی بھی امتیاز کے بغیر ہر جابر و ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہیومن رائٹس کو کونسل آف آزاد جموں کشمیر کو پورے کشمیر کے ہر کونے تک وسعت دی جائے گی تاکہ مظلوم کو اس کی دہلیز پر انصاف اور اس کا حق مل سکے۔ آزاد کشمیر میں ایسے بھی گاؤں موجود ہیں جہاں لوگ آج بھی مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر دور دراز ہسپتال پہنچاتے ہیں۔ سڑک اور بنیادی مرکز صحت کی عدم سہولت کے باعث شہری قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس جدید دور میں بھی سڑک کی سہولت نہ ہونے کے باعث ضلع پونچھ کے علاقوں سون، منجھاری، بالو باڑی، ترپی، حسین کوٹ کے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ علاقے میں آج بھی مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں قائم واحد پل بھی سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق یہ پل محکمہ لوکل گورنمنٹ کے قانون سے بھی بڑھ کر 10 فٹ سے زائد تعمیر کیا گیا تھا، جس کی لمبائی 70 فٹ ہے۔ طوفانی بارش کا پانی 23 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تیار ہونے والے پل کے ٹریک تک چڑھ آتا ہے، جس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی مشکلات کا واحد حل تراڑکھل میدان گوئی نالہ روڈ ہے۔ حکومت وقت سڑک کی تعمیر و پختگی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی عہدیداران رابطہ مہم کے سلسلے میں سب ڈویژن سماہانی پہنچ گئے۔ شہرہ جموں پر دھرنا دیا گیا۔ 11 مئی کو عوامی مطالبات کے حل کے لیے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مزید تفصیلات بدر اسلام جعفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ 11 ماہ سے جاری عوامی مسائل کے حل کی احتجاجی تحریک کے نمائندہ فورم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں صدر انجمن تاجران راولاکوٹ سردار عمر نذیر کشمیری، سردار ارباب ایڈوکیٹ، آزادی پسند رہنما ساجد صدیقی اور دیگر کی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں سمانی کے تجارتی مقام چوکی میں انجمن تاجران کے صدر عابد اسلم، صدر سمانی بار راجہ شفیق اللہ خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے ان کا والہانہ استقبال کیا، مالا اور ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، جبکہ اس موقع پر پرجوش نعرے بازی بھی کی گئی۔ شرکا پورے بازار کا چکر لگانے کے بعد اجتماع کی شکل میں جمع ہوئے، شارع جموں پر دھرنا دیا۔ مقامی مقررین نے دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پونچھ، راولاکوٹ، مظفر آباد کی دھرتی کے غیور باسیوں کے مشکور ہیں، جنہوں نے مستقل مزاجی سے عوامی حقوق کی تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس جنگ میں پورے آزاد کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ 11 مئی کی مظفر آباد لانگ مارچ کی کال میں بھرپور طریقے سے شرکت یقینی بنائیں گے اور کسی صورت بھی اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ 11 مئی کو بمبر سے لے کر
तौबड़ तक इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा निकलेगा और हम अपना हकूक मांगेंगे और अपने हकूक लेके रहेंगे। ये हमारा अपने साथ वादा, अपने बच्चों के साथ वादा कि हम इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अपने हकूक लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। बिम्बर से तौबड़ तक दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में 11 मार्च से जारी बिजली बिलों में नाजायज टैक्सेस, आटे की सब्सिडी और बुनियादी अवामी हकूक के असूल के मुतालबात अब रियासतगीर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को जायज और दुरुस्त तस्लीम किया, लेकिन इनको अमली हल करने के लिए लैत और लहल से काम लिया जा रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर 11 मई को तमाम रास्ते, तमाम मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा होंगे। हुक्मरानों ने, वज़ीर आज़म ने, उसकी मसालती कमेटी ने ये चीज़ें तस्लीम की और हमारे साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट किए। उसके बावजूद अमली इक़दामात नहीं किए जा रहे थे, तो हम मजबूर हुए कि हमने बार बार वादा खिलाफी, टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। इस पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मजबूरन जो है रद्द अमल के तौर पर बिम्बर से मुजफ्फराबाद की तरफ 11 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इज्तिमा और इजलास में मुश्तरका तौर पर तय किया गया कि 11 मई के लॉन्ग मार्च का आगाज बिम्बर से होगा, जहां समानी, बिम्बर और बरनाला से भी काफिले शरीक होंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। बदरुस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल ज़िले फौजदारी अदालत समानी ने कत्ल के मुलजिम को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी। फैसले के बाद मुलजमान को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज वकास अफसर और एडिशनल ज़िले काजी हाफिज अमानत अली बागड़ी पर मुश्तमिल बेंच ने मोजा सोना वैली के गांव गढ़ा वेंसा के कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर सोना वैली गढ़ा वेंसा तहसील समानी के रिहायशी मरकजी मुलजिम मोहम्मद फारूक को कसासन सजाए मौत सुना दी, जबकि दीगर मुलजमान में राहिल महबूब रहमान को 2 माह कैद और मुलजिम मुनव्वर हुसैन को नकद जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जबकि मुकदमे में दीगर मुलविस मुलजमान को शक की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। अदालती फैसले के बाद थाना पुलिस समानी चौकी के अहलकारों ने एडिशनल SHO की सरबराही में मुलजमान को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि मुलजमान ने गड़ा वेंसा के रिहायशी 60 साला मकतूल मोहम्मद आरिफ को अपने घर में गेट में तनसीब के दौरान डंडों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए जहां बाक हो गया। साबिक डायरेक्टर जनरल इत्तलाआत आमा आज़ाद कश्मीर राजा अजहर इकबाल ने कहा है कि सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत डॉक्टर ताहिर महमूद और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर में खिदमत जारी रखे हुए हैं। मीरपुर में किडनी डायलिसिस सेंटर में मरीजों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा अजहर इकबाल ने कहा कि फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर सबसे पुराना और मुनज़्ज़म इदारा है, जिसके ज़ेर साया और मुशावरत से आज मीरपुर डिवीज़न के मुख्तलिफ डायलिसिस सेंटर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहैयर हज़ात जिस तरह इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। इस मौके पर राजा ताज खान ने सेंसा में कायम डायलिसिस सेंटर के हवाले से बताया कि वो अपने इस कायम सेंटर को मुनज़्ज़म तौर पर चलाने के लिए अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत से ताउन ख्वास्तगार हैं। इलाके में मुनज़्ज़म टीम और डायलिसिस सेंटर को फ़ाल करने के लिए हमारी मुकम्मल रहनुमाई की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिर महमूद को सेंसा के दौरा की दावत दी ताकि वो डायलिसिस सेंटर का मुशाहिदा करते हुए सेंटर की फ़ालियत के लिए ठोस और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने में सेंसा के लोगों की मदद कर सके। डॉक्टर ताहिर महमूद ने उनकी दावत कबूल करते हुए कहा कि मुस्तहिक लोगों की खिदमत के लिए अंजुमन फलाह बहबूद की टीम हम वक्त कोशा है। राजा अजहर इकबाल ने भी डायलिसिस सेंटर को फ़ाल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। मौसम के हवाले से खबरें शामिल करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। SDMA के मुताबिक दारुल हुकूमत से एबटाबाद को मिलाने वाली मरकज़ी शाहरा लोहार गली के मकाम से बंद है, जबकि 8 मकाम से शारदरा जाने वाली मरकज़ी शाहरा दोस्त के मकाम से बंद है।
اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر کی بارشوں سے نقصانات کی تفصیل جاری کی گئی۔ آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں 20 افراد جہاں بحق ہوئے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں 13 مرد، 5 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ حادثات میں 9 جہاں بحق افراد کا تعلق مظفر آباد اور 8 کا تعلق ضلع نیلم سے ہے۔ مختلف حادثات میں 34 افراد زخمی ہوئے۔ مختلف حادثات میں 20 رہائشی گھر مکمل اور 79 کو جزوی نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 3 دکانوں، لکڑی پل اور 1 سکول کو نقصان پہنچا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی۔ بارشوں کے دوران شاہراہوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بارشوں کے دوران سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہاں پر بتائیں کہ عدالت نے اہلیہ کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر شوہر کو 3 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ پشاور فیملی کورٹ کے جج غلام حامد نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شوہر کو مجرم قرار دیتے ہوئے 3 ماہ قید اور 5,000 جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت کے جاری فیصلے کے مطابق جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 15 روز قید ہوگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ بیوی نے شوہر کے خلاف 2022 میں کیس دائر کیا تھا، جس کا فیصلہ عدالت نے آج سنایا۔ ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور بمباری سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر 20 لاکھ افراد رفح میں پناہ لیتے ہوئے، جو قدرے محفوظ علاقہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفح میں حماس کے خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے، جہاں وہ اسرائیلی فوج پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے بھی رفح میں پناہ گزینوں کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی مخالفت کی، تاہم اسرائیل نے اتحادیوں کی تنبیہ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے حماس کے کمانڈرز کی موجودگی کا بہانہ بنا کر رفح پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے اطراف فوجیوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے زرعی زمین کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب نور شمس پناہ گزین کیمپ میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں 1 نوجوان سمیت 5 فلسطینی شہید اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 42 فلسطینی شہید جبکہ 63 زخمی ہوئے۔ علاوہ ازیں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ ترکیہ پہنچ گئے، جہاں وہ خطے کی تازہ صورتحال سے متعلق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے پر تبصرے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق فی الحال بیان نہیں دے سکتے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ اس تنازع کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اتحادیوں اور شراکت داروں سے مشاورت جاری ہے۔ قبل ازیں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تبصرے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایران کے صوبے اصفہان پر میزائل حملوں کے بعد امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی میڈیا کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کے منصوبے سے متعلق پیش کی وارننگ دی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ایران پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ایران کا فضائی دفاعی میزائل نظام فعال ہوا اور دفاعی نظام نے اصفہان فوجی اڈے پر داغے گئے 3 ڈرون کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں انتقامی کارروائیوں کو روکنے کا وقت ہے، جبکہ یورپی یونین نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سی ٹی ڈی گرم ڈسٹرکٹ نے کامیاب کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گردوں نے صدا پل پر فلائنگ کوچ اور موٹر کار پر فائرنگ کر کے خاتون سمیت 4 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طارق مغل سے۔ جی بالکل، سی ٹی ڈی کرم ڈسٹرکٹ نے کامیاب کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعے میں مطلوب 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس پی سی ٹی ڈی
डिस्ट्रिक्ट कुरम हाफिज़ नज़ीर ख़ान का कहना है कि 7 जनवरी 2024 को खारमाए पुल जो सदा में वाक़या था, इस पर नामालूम दहशतगर्दों ने एक फ्लैंक कूच और एक फ़िल्टर गाड़ी पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल और 3 को ज़ख्मी किया था। जो जाँ बाक हुए थे इनमें डॉक्टर रुकैया एक ख़ातून है वो भी शामिल थी, उनका भाई था और उनके वालिद साहब इसमें ज़ख्मी हुए थे। और इस वाक़े की जो FIR है वो CTD थाना कोहाट में इल्लत नंबर 01-2024 के तहत दर्ज की गई थी। हाफिज़ नज़ीर ख़ान का कहना है कि जदीद खतूत पर CTD हुकाम ने इस केस पे इंक्वायरी की, तफ्तीश की और कामयाब इंक्वायरी के नतीजे में हम असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए हैं। CTD SP का कहना है कि मोहम्मद अयूब और बख्ता जान 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है और इनके कब्ज़े से एमुनेशन भी और बरामद की गई है। उनका ये कहना था कि इनसे मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है और दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। हाफिज़ नज़ीर ख़ान जो SP CTD डिस्ट्रिक्ट कुरम है, उनका ये कहना है कि कोहाट रीजन CTD जो है वो पूरे इलाके में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है और हम इस तरह के मुल्ज़मान को चाहे उनका तल्लुक़ कहीं से भी हो, उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेंगे और उनकी गिरफ़्तारियों के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जी, इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिल वक्त इतनी ही मज़ीद तफसीलात के लिए रहिए हमारे साथ।